السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، پاکستان اور افغانستان کے معاملات جو بگاڑ کا شکار ہوئے اور اس میں 48 گھنٹے کا جو سیز فائر پاکستان کی طرف سے اناؤنس کیا گیا، وہ 6 بجے شام جیسے ہی ختم ہوا، اس سے پہلے یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور اس کی ونڈو اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ دوحہ میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں دونوں کے درمیان، یعنی افغانستان اور پاکستان کے درمیان. قطر مصالحتی کردار ادا کرے گا. اچھا، قطر اور سعودی عربیہ کے جو فارن منسٹرز ہیں ان دونوں کا اسحاق ڈار صاحب سے کانٹیکٹ بھی ہوا ابھی کل، اور آج وہاں ایک بیٹھک ہونی جا رہی ہے، لیکن اس کے ٹائم یا وینیو کے حوالے سے تفصیلات شیئر نہیں کی گئی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے ڈیفنس منسٹر اپنے ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، ملا یعقوب جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں. پاکستان کی طرف سے کون ہوگا یہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا یہ تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ کوئی تھرڈ پارٹی افغانستان اور پاکستان کے درمیان صلح جوئی کے لیے متحرک ہے؟ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو بھی ٹاکس ہوئی تھی وہاں تو بڑے بڑے لوگ پہنچے ہوئے تھے اس وقت، بہت سے معاہدے بھی ہوئے. پاکستان اور افغانستان کے جو حالات ہیں، یہ قطر میں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے افغان مان گئے ہیں اور پاکستان بھی مان گیا، مگر دونوں نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کرنی. تو ابھی آپ کو خبر آ جائے گی اگلے 2 دن میں کہ بات کہیں نہیں بنی، ایک راؤنڈ پھر ہوگا. تو اس قسم کی چیزیں چلیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بڑی انٹرسٹنگ کچھ تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز گورنمنٹ کی طرف سے، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے سامنے لائے گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 200 سے زیادہ بارڈر فلیگ میٹنگز ہو چکی ہیں ابھی تک، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. 200 سے زیادہ پچھلے 2-3 سال میں. 10 میٹنگز JCC کی ہو چکی ہیں سیکیورٹی کے اوپر، پاکستان اور افغانستان کے. 800 سے زیادہ ڈپلومیٹک پروٹیسٹ پاکستان نے لانچ کیے ہیں. 800 سے زیادہ، مطلب ہر روز ہی ایک پروٹیسٹ لانچ ہو رہا ہے. 200 سے زیادہ انٹیلیجنس میموز ایشو کیے ہیں ISI نے کہ یہ آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، لک آؤٹ فار اٹ. 180 دی مارچ جیسے کہتے ہیں پروٹیسٹ فارن آفس کے لیول پہ ہوئی ہیں. اور اس سے قبل آپ کے سوال کا جواب، 3 دفعہ چائنا نے بھی کوشش کی تھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان میڈیٹ کرنے کی. یہ بھی آج گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ چائنا نے بھی کوشش کی ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ. اور 5 دفعہ ہمارے فارن منسٹر گئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ہائی لیول ڈیلیگیشنز آتی جا رہی ہیں، کابل جاتی گئی ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا. اور اس کی جو وجہ ہے وہ کل میں نے آپ کو تفصیل میں بتایا تھا کہ TTP کو TTA ان کے خلاف نہیں جائے گی. اچھا، اور اب یہ ہوگا یہ کیا کہ ابھی یہ سیز فائر تو ہے، یہ پھر ٹوٹ جائے گا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا عائشہ کہ اب ہم ہارڈ کنٹری ہوں گے. یہ سننے میں آ رہا ہے نا کہ کہہ رہے ہیں جی وی آر اے ہارڈ کنٹری. اب پاکستان ثابت کرے گا کہ وہ ایک ہارڈ کنٹری سے مراد یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وی ول گو ان سائڈ افغانستان اینڈ وی ول ٹیک دا وار ٹو افغانستان. اور دیکھیے افغانستان یہ وار جیت نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گریلا فائٹنگ میں وہ کنونشنل فورسز ان کو نہیں کرنی آتی، نہ ہی ان کے پاس ہیں اس قسم کے ہتھیار. دے ڈونٹ ہیو این ایئر فورس. ان کے جو ٹینک پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی نہیں، نہ ہے نو دے. وی ہیو ایریل وارفیئر، وی ہیو. ہم تو انڈیا کو ٹیک آن کر رہے ہیں، تو افغانستان کیا ہے. تو اس لیے مائی سینس از کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ TTP کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اب. اچھا. اور پھر جب یہ قطر سے یہ لوگ واپس آئیں گے اور کوئی پتہ لگے گا جی کوئی خاص بات نہیں بنی، وہ جا چلے گئے ہیں، پھر ہوگی میٹنگ 2 ہفتے کے بعد ہوگی، یہ ہوگا. TTP نے پھر اٹیک کرنا ہے. TTP پاکستان اور TTA کو آپس میں مل کے صلح کرنے سے روکے گا. ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ TTA اور پاکستان امن کی بات کریں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات چیت جو ہو رہی ہے کہیں نہیں جائے گی. اور ابھی آپ دیکھیں گے TTP کی طرف سے حملے کنٹینیو کریں گے، اور پاکستان کی طرف سے اور آڈیشس اور ہارڈ قسم کے حملے ہم کاؤنٹر کریں گے آن دیئر کیمپس اینڈ آن دیئر لیڈرز اینڈ سو آن. تو یہ ابھی یہ وہ اسٹیج نہیں آئی کہ سارا کچھ رک جائے اور امن کی بات شروع ہو جائے، یہ ہونی نہیں ہے. اچھا، ویسے ایک نظریاتی طور پر ماضی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سعودی عربیہ افغانستان کے معاملے میں کہاں الائنڈ رہا کس کے ساتھ. اب جب وہاں بیٹھیں گے دونوں، تو آپ نے کہا کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بات ہوگی کہ آپ TTP کو کنٹرول کریں. قطر یا سعودی عربیہ کے بھی نمائندے اگر وہاں موجود ہوئے تو آپ کے خیال میں ممکنہ طور پر
وہ کیا موقف اختیار کر سکتے ہیں اس وہ تو معاملے میں یہی کہیں ریگارڈنگ گے ٹی ٹی پی؟ وہ یہی کہیں گے کہ جی ٹی ٹی پی کو روکیں. وہ کہیں گے, دباؤ ڈالیں گے. اور کیا کوئی لیوریج جس میں؟ کوئی نہیں, ان کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے طالبان کے اوپر. طالبان کو اس وقت اتنے اچھے ہرے باغ دکھائے جا رہے ہیں جن کے اندر حقیقت ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اب لڑائی جھگڑے یہ کام بند کرے, اپنے ملک کو سٹیبل کرے, اپنے نیبر کے ساتھ اوپر بھی نیچے بھی نیبرز کے ساتھ صحیح رہے. یہاں سے تو سپیک نے گزرنا ہے جی, اور اس کے ساتھ بڑی خوشحالی آنی ہے افغانستان میں. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو انٹیگنائز کر رہے ہیں, کیونکہ سپیک تو پاکستان کے ذریعے نکلے گا, اور چائنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ امن ہو یہاں اس ریجن میں. اور چائنا بھی بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہے افغانستان کو, منرلز, ایکسپلوریشن, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. بٹ دی طالبان ڈونٹ کیئر. ان کا جو, میں کل بھی یہی کوشش کر رہا تھا آپ کو سمجھنے کی, دے آر ناٹ اے گورنمنٹ. وہ سوچتے نہیں ہیں ایز اے اسٹیٹ اور ایز اے گورنمنٹ, وہ ابھی بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ریزسٹنس میں ہیں. سو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. میں نے سجیسٹ یہ کیا تھا کہ ایک آپشن یہ ہوگی کسی نہ کسی سٹیج پہ کہ کوئی مینیپولیٹ کر کے رجیم چینج کی جائے, کیونکہ یہ جو رجیم ہے یہ تو تیار نہیں ہے, کوپریٹ نہیں کرے. ہاں, یہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی. تو پھر رجیم چینج کی بات ہوگی. اب کیا وہ رجیم چینج سکسیسفل ہو جائے گی, کیا اس کے ساتھ سول وار شروع ہو جائے گی افغانستان میں, کیا کامیاب اگر ہو جاتی ہے اور سول وار نہیں بھی ہوتی, ان کا کیا رویہ ہوگا ٹورڈز ٹی ٹی پی, کیا وہ پاکستان کے ساتھ مل کے ٹی ٹی پی کو ماریں گے, نہیں ماریں گے, ان کے بھی تو اپنے ایشوز ہوں گے نا. تو آئی تھنک افغانستان اس وقت بہت انسٹیبل ہے, اور بھی میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیبل ہونے کی جا نہیں رہا ہے, اور جب تک وہ اسٹیبل نہیں ہوگا وہ ہمیں بھی اسٹیبل نہیں ہونے دیں گے. یہ مسئلہ تو ڈیپ روٹڈ ہے اور کرونک بھی ہو چکا ہے. اینی ویز سٹ صاحب, آپ نے کہا سیز فائر برقرار نہیں رہے گا اور ٹی ٹی پی اس کی خلاف ورزی کرے گی. مین وائل دوحہ مذاکرات کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ روٹس بحال ہو جائیں اور دوبارہ سے بارڈر کھل جائیں, اور فوری طور پر یہ پیش رفت ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی کوئی نرم لچکدار رویہ نہیں ہوگا پاکستان کا. سب کچھ رک گیا. اوکے, ہارڈ اسٹیٹ. اور جب تک افغانستان کی جو حکومت ہے وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتی جس کے ساتھ ہمارا مسئلہ حل ہو, تو اب ہماری طرف سے کوئی لینینسی نہیں ہوگی. اٹس انف. اب وہ اسٹیٹس کو نہیں چلے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق. سو دا نیکسٹ کوشچن از کہ افغان ایشو ہی ہے, اور سب سے ریلیٹڈ, موسٹ ریلیٹڈ جو صوبہ ہے وہ ہے کے پی. اس سے متعلق ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں سبھی وزرائے اعلیٰ ہیں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہیں, مگر وہاں نئے وزیر اعلیٰ کے پی اجتناب کرتے ہیں شرکت سے, اور وہ مزمل اسلم صاحب کو وہاں بھیج دیتے ہیں. کیا میسج گیا اور کتنا ضروری تھا ان کا جانا؟ یہ دیکھیے, پی ٹی آئی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. ایک طرف وہ خان صاحب کی جو موقف ہے کہ جی لڑائی جھگڑے کرو, دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیسے لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں, پھر جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو انسٹیبل ہو جاتی ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سہیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں عمران خان سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا, تو پھر کیوں بندہ بھیجا ہے اس میٹنگ میں؟ مت بھیجیں پھر کسی کو, بالکل ہی بائیکاٹ کریں, ختم کریں. بیکاز کلیئر ہے کہ اس میٹنگ کے اندر جو رد عمل کے اوپر جو بات ہوگی کہ آگے کیسے کرنا ہے, وہ تو وہی بات ہوگی نا جو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کب سے کر رہی ہے, کہ بات چیت نہیں ہوگی, ہمیں آپریشنز کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں پولیس, رینجرز, ضرورت پڑی فوج کے بھی آپریشن کرنے ہیں, اینڈ وی نیڈ دا ہیلپ آف دا پروونشل گورنمنٹ. تو پروونشل گورنمنٹ تو ہیلپ نہیں دینے کے لیے تیار. تو میرا خیال ہے یہ ان کو ابھی بھی غلط فہمی ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک قسم کی اپنی الگ پروونس کو ایک نیا ملک سمجھنے لگے ہیں, اور I'm afraid یہ تو اور حالات بگڑنے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ حکومتیں اور ادارے افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے اقدامات کریں گے اور تعاون کریں گے. اب وہاں جو کیمپس ہے کے پی میں, ظاہر ہے وہاں سے بے دخل کرنا مہاجرین کو کے پی حکومت کے تعاون کے بغیر ممکن ہوگا وفاق کے لیے؟ وہ ہو جائے گا, وہ کر لے گی, فیڈرل گورنمنٹ کر لے گی. اچھا, اور اس میں کوئی رکھنا کے پی حکومت کی طرف سے, کیونکہ بار بار ایڈریس عمران خان صاحب کرتے رہے کہ ان کے ساتھ افغان مہاجرین ہمارے مہمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ ہو چکا ہے نا کہ واپس جائیں, یہاں کوئی جگہ نہیں ہے آپ کے لیے, وہ جائیں. وہ تو آلریڈی بہت سے چلے بھی گئے ہیں اور یہ بھی جائیں گے. اچھا, گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بیک آف آن دس. اچھا. سر صاحب,
وزیر اعظم پاکستان نے فون کر کے وزیر اعلیٰ کو اگر مبارکباد دے دی تھی تو ایک طرح سے اچھا ہاتھ بڑھا دیا تھا نا, ایک پہل کر لی تھی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس اجلاس میں جانا بہتر ہوتا ان کے لیے؟ بالکل جانا چاہیے تھا. یہی غلطی پی ٹی آئی کرتی ہے. بھئی آپ جائیں, اپنا موقف پیش کریں, کم از کم پارٹیسپیٹ تو کریں, کیونکہ اٹس اے فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹو. تو آپ کیسے اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے فیصلے کرتی ہے جو ان کو تکلیف ہوتی ہے جس سے پھر یہ چیختے ہیں, تو دے شوڈ پارٹیسپیٹ دیر, وہاں اپنا موقف دیں, اور وہاں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور یہ نہیں ایگری کرتے تو کہہ دیں ہم نہیں ایگری کرتے. اب عمران خان سے کیا پوچھنا ہے انہوں نے تو اپنی لائن کلیئر کر دی ہے. تو یہ دس از جسٹ این ایکسکیوز. میں یہ سمجھتا ہوں بہت اممیچورٹی شو کی جا رہی ہے, اور میرا خیال ہے انہوں نے ابھی تک سمجھا نہیں ہے یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا موڈ کیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک پی ٹی آئی ہیز انڈرسٹوڈ دیٹ. تو میرا خیال ہے اس میں اور پی ٹی آئی کا نقصان ہو جائے گا. شاید اس معاملے پہ وہ اپنی الگ لائن لے کے زیادہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں, اپنے لیے اور لیوریج کے پی میں لینا چاہتے ہیں, سیاسی دباؤ بھی بڑھانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب یہ ایک دکھتی رگ ہے نا. ہاں دکھتی رگ ہے, مگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو سگنلز آ رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ہارڈ لائن, تو وہ تو ہارڈ لائن تو وہ کر سکتے ہیں جب بھی چاہیں. اور یہ جو بات کہ جی پرول پہ مجھے نکالے میں جا کے حل کروں گا, وہ تو الٹا ہے. آپ کی پوزیشن تو بالکل برعکس ہے اس کے جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے. آپ تو اگر آپ کو پیرول پہ بھیجتے ہیں وہاں, آپ تو اور کام خراب کر دیں گے, آپ تو جا کے طالبان کے ساتھ مل جائیں گے. تو وہ تو ہو نہیں سکتا نا. اب تو فیصلے ہو چکے ہیں کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے یہ ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے, اور اگر اس کے ساتھ تعلقات افغانستان کی حکومت کے ساتھ خراب ہوتے ہیں تو سو بی اٹ. بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی وجہ سے, اور آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ از ویری کلیئر کہ بہت ہو گیا. اب جو نقصان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کے پی میں جو حرج ہو رہا ہے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے کہ کیبنٹ ہی ابھی تک تشکیل نہیں ہو پائی, کیونکہ اس کے لیے بھی وزیر اعلیٰ کو اپروول چاہیے. نہیں, اگر چھوٹا سا بھی کوئی کام وزیر اعلیٰ کرے گا تو پہلے عمران خان صاحب کے آشیرواد اور اس کے بعد. تو ملاقات کے بارے میں احسن اقبال صاحب کو سنے, رانا ثناء اللہ صاحب کو سنے, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی طرف سے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ان کو وہاں جانا چاہیے تھا, اس پلیٹ فارم پہ رہ کے بات کرتے, کچھ اپنی کہتے کچھ ان کی سنتے, تو اسی طرح سے اگر ملاقات کروا دی جائے تو معاملات آسانی سے نہیں آگے بڑھیں گے. ابھی ایڈوائزری کونسل کی بات ہے, معاملات آسانی سے نہیں آگے بڑھیں گے. اس کے باوجود ملاقات کرانی چاہیے, معاملات آگے نہیں بڑھیں گے چاہیے. کوئی ایشو نہیں, بنا دیں, جانے دیں, جو بھی ہوتا ہے. حالات اور بھی بگڑیں گے, بگڑنے دیں پھر. اچھا, لیکن ملاقات کروا دیں. بالکل, اس کے بھی نتائج دیکھ لیں. اور نہیں کروائیں گے تو عدالت کہے گی کروا دو. اس سے پہلے کہ عدالت کا حکم مانے آپ خود ہی فراخ دل ہو کے کہیں جی ملو جی, گل کرو جو کرنی ہے. حالانکہ وہ اسلام آباد میں آج موجود تھے, اور جب یہ اجلاس ہوا اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ملاقات کے لیے درخواست دے دی ہے کہ پہلے میری بانی سے ملاقات کروائی جائے. ان کا کیا خیال تھا وہ جائیں گے اور وہ دروازے کھول دیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا. وہ کہنے باہر بیٹھو آرام نال, ٹھیک ہے. تو یہ تو عدالت کے پاس تو جانا ہی جانا تھا, مگر اب یہ کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عدالت کے پاس جانا ہے, اب ان کو یہ کہیں کہ ہاں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ آ جائیں, ملاقات والے دن آ جائیں. اور پھر وہ جب کہا کریں گے تب تک ملاقات کروانی پڑے گی, کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی انہیں وہاں سے نہیں. دیکھیے ایک دفعہ تو ملاقات کرانی پڑے گی, اس کے بعد دیکھا جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے. اب آگے اگر ہم بڑھیں معاملات کے, تو آپ کو یاد ہوگی عرفان صدیقی صاحب کی ایک بات کہ ایک بھنور بن رہا ہے, ایک تحریک کے اشارے مل رہے ہیں جس میں ہر طبقہ فکر سے لوگ شامل ہوں گے. تو جیسے جیسے ملک میں معاملات ابھر رہے ہیں, ایشوز بڑھ رہے ہیں, تو ایسے لگتا ہے جیسے واقعی کہیں نہ کہیں کچھ پک رہا ہے, سم تھنگ از کوکنگ. اسپیشلی جب مولانا فضل الرحمان اٹھ کے اپنے کارکنوں کو کہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کی تیاری کرو, تو اس سے کیا جھلکتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیے, ایک جو فلسفہ جو تھیوری چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ افراتفری سارے ملک میں, جی, اور جس میں مولانا بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں اپنا. تو ظاہر ہے اگر اتنی افراتفری ہوگی تو پھر وہ کہاں جائے گا معاملہ؟ اور کیا میں کہہ دوں آپ کو کہاں جائے گا؟ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور یہ جو افراتفری ہو رہی ہے یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور یہ افراتفری کو روکنے کے لیے بہت سے پھر ریاست قدم اٹھاتی ہے. تو سب کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا. اچھا, تو آل آف اے سڈن مولانا تھوڑے خاموش ہو گئے تھے, سائڈ لائن ہو گئے تھے, لیکن دوبارہ سے ان کا ایکٹیو ہونا اور مارچ کے اشارے دینا, ان کی ریزرویشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا انہیں یہ ناگوار گزرا کہ وزیر اعلیٰ کے پی آرام سے منتخب ہو گیا, یا انہیں ان کا شیئر نہیں دیا گیا؟ اور یہ ایک بار مولانا کے بہت سے کمپلینٹس ہیں, سو ایک کمپلینٹ تو نہیں ہے نا. وہ تو کافی عرصے سے وہ کہتے ہیں مجھے اسی وقت کنسلٹ کرتے ہیں جب انہیں میری ضرورت ہوتی ہے, وعدے کرتے ہیں, وعدے پورے نہیں کرتے. تو وہ اب چاہتے تھے نا کہ ان کے جو صاحب بھائی ہیں وہ گورنر بنے کے پی کے,
نہیں دیا انہوں نے ان کو. تو مولانا تو سارا وقت کوشش یہی ہے ان کی کہ اب کیا میں ایکسٹریکٹ کروں کیا نہ ایکسٹریکٹ کروں. تو اب یہ انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ جی میں اسلام آباد آؤں گا, تیاری کرو. تو میرا خیال ہے دس از لیڈنگ ٹو اے سچویشن آف کیوس. ٹھیک, ماضی میں جب بھی اس طرح کے مارچ یا تحریکیں چلتی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے ضرور اشارہ ہوا کرتا ہے, یہاں تک کہ مولانا کا جو آخری مارچ تھا جس میں انہوں نے کہا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, وہ بھی ایک اشارے پر کیا گیا, اور پھر مولانا نے کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کیا گیا. بالکل تسلیم کر لیا انہوں نے, اشارہ تھا. ہاں, اور انہوں نے کہا کہ وعدہ خلافی کی گئی میرے ساتھ. تو اب کی بار مولانا نے اگر ایسی کوئی بات کہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی سگنل ہے. پھر دیکھ, یہ سوال کا جواب میں دوں گا جب ہو جائے گا جو کچھ ہونا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یعنی ابھی تک ہم اسے ہوا میں ہی سمجھیں. ہوا میں ہی سمجھیں. وہ بھی واٹر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں شاید مولانا اس طرح کی بات کر کے. نہیں, مولانا تو سارا وقت کچھ نہ کچھ تو کرتے رہتے ہیں نا. ہی وانٹس ٹو بی آن دا فرنٹ پیج. تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے وہ تو جب چاہیں وہ شروع کر سکتے ہیں. فرق کیا ہے کہ جب مولانا اپنا لانگ مارچ کریں گے گورنمنٹ ان کو روکے گی نہیں. پی ٹی آئی جب کرے گی تو گورنمنٹ روکے گی ان کو. فرق کیا ہے, فرق ہے نا کہیں نہ کہیں. تو مولانا کا وہی ہے, گملہ نہیں ٹوٹتا. وہ آتے ہیں اور دھندناتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک, پی ٹی آئی والے تو اور کوئی ارادے کر کے آتے ہیں نا, اس لیے دیٹس وائی دا ڈفرنس. لیکن مولانا کی تقاریر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگیٹ تو وہی ہے جو پی ٹی آئی کا ٹارگیٹ ہے کہ پارلیمنٹ گھر کی لونڈی بن چکی ہے. پی ٹی آئی کا تو کچھ اور مسئلہ ہے. مولانا کا تو وہ وہ ووٹ بھی نہیں پڑتا جس قسم کا ووٹ پی ٹی آئی کو پڑتا ہے. تو مولانا تو وہ پوزیشن نہیں لے سکتے نا جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, تو سیٹھی صاحب کی اس بات میں بھی اشارے ہیں کہ جب مولانا نکلیں گے مارچ اور پھر اس کے بعد تبصرے کی گنجائش بنتی ہے. تو ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. پریزیڈنٹ ٹرمپ جن کے پاس ٹیبل پہ بہت کچھ ہے اور بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت پر تو کم از کم دباؤ ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں, اور جو رپورٹ کیا جا رہا ہے رائٹرز کی طرف سے کہ 50% تک جو آئل پرچیز ہے, رشین آئل پرچیز انڈیا کی طرف سے وہ کم کر دی گئی ہے, اس پہ تو ہم بات کریں گے. لیکن ایک اور بہت اہم خبر جو فائنینشیل ٹائمز نے فیملیئر سورسز سے رپورٹ کی ہے, اور وائٹ ہاؤس کے سورسز انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ یو ایس کوئی میوچل ڈیفینس پیکٹ سائن کرنے جا رہا ہے, وہ بھی اگلے مہینے جب محمد بن سلمان وزٹ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کا. اس میں ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی اچھا ہے, ضرورت ہے, وہ یہ کہ پاکستان کے ساتھ ایک پیکٹ ہوتا ہے جو ابھی تک ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے کیا ڈیٹیلز ہیں, تو دوسری طرف سعودی عرب امریکہ سے چاہتا ہے ویسے سیکیورٹی گارنٹیز جو امریکہ نے قطر کو دے رکھی ہیں. کیا ہے مثبتات اس کے؟ اسرائیل کو آف کرنے کے لیے دے نیڈ امریکہ. تو اس لیے یہ جو بات اب چل پڑی ہے نا کہ وار آن ون ول بی کنسیڈرڈ اے وار آن دی ادر, یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے اٹیک کیا فار واٹ ایور ریزن سعودی عربیہ کے اوپر کسی نہ کسی سٹیج پہ کچھ نہ کوئی حملہ کر دیا, تو دین اونلی امریکہ کین پروٹیکٹ سعودی عربیہ. اسرائیل کو صرف امریکہ روک سکتا اور کوئی نہیں روک سکتا. سو آئی تھنک سعودیز نے اپنی دیکھا کہ ادھر بھی خطرہ ہے ادھر بھی خطرہ ہے, اس خطرے کے لیے تو پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو گئی, اس خطرے کے لیے امریکہ سے بات کرنی پڑے گی. سو دے مے بی دیٹ مے بی بیہائنڈ دس نیو انیشیٹو. اچھا, قطر کے اوپر جو اٹیک اسرائیل نے کیا تو وہاں سیکیورٹی گارنٹیز موجود تھی امریکہ کی, اس کے باوجود یہ اٹیک ہوا تھا. دیٹس وائی دیٹ از ایگزیکٹلی وائی سعودی عربیہ نے بھی تو اسی لیے پاکستان کو یاد کیا ہے نا, کیونکہ یہ امریکہ نے تو ویسے بہت سے پہلے بھی ڈیفینس پیکٹس کیے ہیں. تو یہ جو اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے یہ تو سعودی امریکہ تو ملوث تھا اس کے اندر. یہ ڈرامہ جو کیا ہے کہ پہلے انفارم نہیں کیا, اس دوران پتہ چلا جب میزائل ہوا میں وہاں ایک پتہ نہیں ہل سکتا وداؤٹ دی امریکنز نوئنگ. کیسے ہوا کہ جی ان کو آئے اور بم مار کے چلے گئے اور امریکہ چپ کر کے بیٹھا رہا ہے. اسی کے اوپر تو ایشو بنا ہے کہ جی آپ نے تو بیس بنایا تھا ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو بات وہی نکلی نا کہ جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو امریکہ کسی کی مدد نہیں کرے گا. اب سمجھ آئی ان لوگوں کو. تو اس کو اسرائیل سینٹرک پیکٹ بولیں گے. دس ول بی اسرائیل سینٹرک فیکٹ ایبسلیوٹلی. اور کوئی ہے ہی نہیں وہاں. سعودی عربیہ کو کہاں سے خطرہ ہے؟ کسی سے خطرہ نہیں ہے. ایک پرانا خطرہ تھا ایران سے, وہ سٹچ اپ ہو گیا, اور ایران نے تو سعودی پاک جو ڈیفینس اگریمنٹ ہوئی ہے ایران نے تو کہا ہمیں بھی ڈال دیں اس کے اندر. وہ تو ویلکم کیا انہوں نے تو, تاکہ یہ مسئلہ جو ہے سعودی عربیہ اور ایران, یہ شیعہ اور سنی ریاستوں کا, یہ ختم ہو. رائٹ. تو ایسے میں جو غزہ اور اسرائیل کا معاملہ ہوا یا قطر کے ساتھ جو بھی کیا گیا, ایسا لگتا تھا کہ ابراہم اکارڈز جو ہیں وہ پس پردہ چلے گئے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس کو دوبارہ سے یاد کریں, اور ان کی تازہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جلد اس میں توسیع ہو جائے گی اور سعودی عرب بھی اس معاہدے میں جلد شامل ہو جائے گا. کوشش ان کی پوری ہے.
سو یہ کنٹینیو ہے مگر ہونا نہیں ہے یہ. میں آپ کو بتاؤں کیوں. کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا, جی سو کالڈ پیس اگریمنٹ, یہ ٹوٹ جائے گی, یہ چلے گی نہیں. نہ حماس بات مانے گا جو وہ چاہتے ہیں وہ مانے, نہ اسرائیل مانے گا بات جو وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو. تو یہ آپ نے دیکھا ہاسٹیجز ایکسچینج ہوئے, اس کے اوپر جھگڑا شروع ہو گئے. جی جی آگے چلتے بہت باتیں ہیں, مگر ابھی تو اسٹریٹ ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ ہاسٹیجز ہمارے دیے نہیں ہیں. جی ڈیڈ باڈیز کے اوپر ہے کہ حماس کچھ ڈیڈ باڈیز نہیں دے رہا. وہ کہتے ہیں جی وہ ٹنلز میں ہیں, اس کے اوپر ربل ہے, وہ گر گئی ہے, جن کو آپ نے کیا ہے وہ وقت لگے گا. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ آپ ٹائم لے رہے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حماس کے اوپر الزام اسرائیل نے لگا دیا کہ حماس بھی جو ہے ایگزیکیوشن کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ اسرائیل کی سپورٹرز تھے اینڈ سو آن. تو یہ باتیں. اور دوسری بات اب UN نے بھی کمپلین کر دی ہے کہ جی ہمارا فوڈ انوائس کو پوری راستے کھلنے نہیں مل رہے, اسرائیل نہیں دے رہا, فل ایکسیس نہیں دے رہا. تو یہ تو باتیں شروع ہو گئی ہیں. اور کسی سٹیج پہ بھی کوئی بڑا حملہ ہو گیا یا کوئی بڑا اسیسینیشن ہو گیا تو یہ پھر ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک, باقی تو بہت اور باتیں اتنی ہیں اس کے اندر جو نہیں ہونے والی. یہ تو ابھی میرا خیال ہے اسرائیل کا تو ایک ہی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہاسٹیجز مل جائیں, پھر دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی لیے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن تو انہوں نے نکال ہی دیا اکارڈ میں سے. اسی کے اوپر تو یہ باقی 8 ممالک نے شوٹ ڈال دیا کہ جی ہمیں کچھ اور دکھایا تھا اور کیا کیا. تو یہی پتہ چلا نا کہ وہ اس کے بعد جب اسرائیل کو دکھایا تو جیرڈ کوشنر پہنچ گئے اور بیٹھ بوٹ کے اس کو امینڈ کر دیا, 2 اسٹیٹ سولوشن بھی نکال دی اور ٹائم ٹیبل بھی نکال دیا, سارا کچھ. تو اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, اب سارے کمنٹیٹرز ایک بات کہہ رہے ہیں اور اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے ہمیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیتن یاہو جو ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے, ایسے نہیں ہے کہ یہ نیتن یاہو نے کوئی پاگل ہو گیا اور یہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی پبلک اوپینین ان اسرائیل از ان فیور آف جینوسائیڈ. Majority public opinion in Israel is in favor of genocide. حق میں ہے وہ حق میں ہے, اور وہ کہتے ہیں نکالو ان کو, ہم نے زمینیں لینی ہیں. تو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ رائٹ ونگ جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہے نیتن یاہو, مگر فیکٹ یہ ہے کہ عوام بھی جو ہے اسرائیل کی, وہ میجورٹی عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے جینوسائیڈ, ہمیں نکالے ان کو, ہم نے زمین لینی ہے اور ان کو واپس نہیں آنے دینا. تو آئی تھنک اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوگا in getting a peace agreement between Hamas and اسرائیل. یہ اور خون خرابہ بھی ہونا ہے. اور جب وہ ڈیڈ باڈیز کی حوالگی کے حوالے سے حماس کا کوئی واضح موقف آ جائے گا تو پھر دیکھیں گے کہ یہ معاہدہ کس طرف جاتا ہے. ابھی کچا پکا کام ہے. دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا پر جو دباؤ ڈال رکھا تھا, اب کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی ڈرتے ہیں ٹرمپ سے, کریں گے. اب ان اے وے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں رائٹرز کی وہ یہ کہ 50% آئل پرچیز, رشین آئل پرچیز کم کری ہے, لیکن جو سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی کٹ دیکھا نہیں گیا. سو آپ کے خیال میں حقیقت ایسی ہے کہ بھارت یہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا, اور اس کا مطلب رک اور برکس کا مستقبل کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ 2-3 ماہ کے اندر نریندر مودی بیک ٹریک کرے گا اور ٹرمپ کی بات ماننے کی طرف آئے گا. ابھی بہت پریشر ہے, نیشنلسٹ پریشر ہے, تو اس کے اوپر کے کھڑا رہے اور نہ بات مانے. مگر اب ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ مودی نے اس کو کہا ہے کہ ہم آئل امپورٹس فرام رشیا کم کریں گے. میرا خیال ہے کہ براہ راست نریندر مودی کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں ہوئی. دیکھیے اگر کوئی فون کال ہوتی تو اٹ وڈ ہیو بین ویری ویری بگ نیوز, بٹ میں نے تو ایسی کوئی بڑی نیوز نہیں سنی. ادھر سے انڈیا کے فارن آفس اور انڈین لوگ جو ہیں سورسز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا, مگر ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایویں تو نہیں کہہ دیا کہ جی وہ کریں گے. تو میرا خیال ہے واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ میسج, کیونکہ ان کی انڈیا کی ٹیم تو بیٹھی ہوئی ہے نا وہاں نیگوشیٹ کر رہی ہے آن ٹیرفس, تو ان کو انسٹرکشنز گئے ہوں گے کہ امریکنوں کو کہو کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں, ہم آہستہ آہستہ کر کے کریں گے, بیکاز فوری طور پہ ہم نہیں کر سکتے, بیکاز بکنگ ہوئی ہوئی ہے سارا کچھ. وہ فارورڈ بکنگز ہوتی ہے نا تیل کی, تو وہ تو ریفائنریز جو ہیں وہ بک ہوتی ہیں, تو وہ ایک دم اس کو نہیں کیا جا سکتا. تو اب جو اشارے یہ کیے جا رہے ہیں کہ دسمبر جنوری تک وی ول ٹرائی اینڈ ریڈیوس, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بس یہ ایک لالی پاپ دے دی ہے کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہو جائے. کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, آئی تھنک تھوڑی بہت تو کم کریں گے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ کم نہ کریں, بیکاز ادروائز ڈونلڈ ٹرمپ تو جس قسم کا بندہ وہ بہت ناراض ہو جائے. بٹ 50% از ہیوج. ہاں, بٹ اپ ٹو 50%. اب یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کس ٹائم پیریڈ کے اندر 50% ریڈکشن ہوگی. یہ نہیں کہا کہ جی اگلے مہینے ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ کہیں جی دسمبر میں کہے ہم نے کوئی 15% کم کر دی ہے, اچھا, اور اگلے پھر مہینے میں ہم 2-3% کر کے کریں گے. تو اکنامک ریزنس تو بہت دیے جا سکتے ہیں نا, کہ ہم اس کو یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ پائپ لائن میں ہے, یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, وہ کیا ہوا ہے. تو اٹ ٹیکس ٹائم. تو میرا خیال انڈیا از گوئنگ ٹو بائی ٹائم, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہے گا ڈونٹ وری وی ول ڈو اٹ, بٹ وی ول ڈو اٹ سلولی بیکاز آف دس ریزن. تو ڈونلڈ ٹرمپ خوش ہو جائے گا, میری بات مان لی انہوں نے. بیکاز دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کو رشیا کے ساتھ جو بات کرنی ہے, ملنے جا رہا ہے نا پیوٹن کو. جی 2 گھنٹے کی فون پہ بات ہوئی ہے ان کے ساتھ, اور ملنے بھی جا رہا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اگر پیوٹن کے ساتھ کوئی مکمکہ ہو جاتا ہے تو دین دس آئل ایشو از ناٹ ریلیونٹ. پھر آئل کا ایشو کوئی نہیں رہے گا, بیکاز آئل کا پریشر تو اس لیے ڈال رہا نا کہ پیوٹن آئے اور بات کرے اور کچھ کنسیڈ کرے. جی, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پہلے دن یہ کہہ دیا تھا عائشہ کہ جو علاقے انہوں نے کانکر کیے ہیں 4 علاقے وہ رکھے اپنے پاس. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیٹو جو ہے بند کرے, بس کرے, آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ تو ان اے سینس وانٹس ٹو سیٹل دس. یہ یورپینز گن ڈال رہے ہیں اس وقت. اس لیے آئی تھنک جب تک یورپینز نہیں پیچھے ہٹیں گے فرام زیلنسکی, امریکہ تو زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ جو وہ میسائلز مانگ رہے ہیں یا جو وہ ہتھیار مانگ رہے ہیں وہ بند کر دے دینا. بٹ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے کوئک سلوشن. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے سیز فائر کی ایفرٹس پوری دنیا میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں, اب بوڈاپیسٹ میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پوٹن سے ملنے جا رہے ہیں, اور اس طرف انہوں نے رائٹرز کے تھرو کم از کم یہ سٹوری تو سامنے آ گئی کہ بھارت پرچیز کم کرنے لگا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دباؤ شفٹ تو ہو رہا ہے رشیا پہ, کسی نہ کسی حد تک تو کامیاب ہو رہے ہیں. زیلنسکی بھی امریکہ کے وزٹ پہ پہنچ چکے ہیں. تو ان اے وے آپ سمجھتے ہیں کہ یوکرین جنگ میں بھی 2-3 مہینے تک کوئی نہ کوئی مل جائے گا ایڈوانٹیج پریزیڈنٹ ٹرمپ کو؟ ایڈوانٹیج رشیا کو مل جائے گا. کس سلسلے میں؟ رشیا دیکھیے اس وقت تمہیں پتہ کہ جو فورسز ہیں یوکرین کی ورسز دا رشینس, کتنا فرق ہے دونوں میں, 1-10. سب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں دے ول بی اے کمپلیٹ وکٹری آف رشیا. یہ فارغ ہو جائیں گے زیلنسکی اینڈ کمپنی. تو اگلے 2-3 مہینے کے اندر دے ہیز ٹو بی اے سلوشن, اور وہ سلوشن وہی ہوگی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے دن کہا تھا کہ نیٹو میں نہیں جائے گا وہ. مگر اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے یورپ. یورپ آپس میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں چھوڑنا, ہم دیں گے, یہ دیں گے. بٹ جب وہاں فزیکلی ڈیفیٹ ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ دین وے ول یورپ گو. تو آئی تھنک اگلے 3 مہینے میں کچھ نہ کچھ آپ کو فارورڈ موومنٹ نظر آئے گی. رشیا از آلریڈی ون دا وار, اس سے کوئی اب یوکرین از لاسٹ. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کا کنکلوژن. جو بھی اس وقت ایکٹیویٹی دنیا میں ہو رہی ہے یا جو نتائج نکل رہے ہیں ٹیرف پالیسی کے, اس کے محرکات یا نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا سر صاحب, بھارت کی جانب سے آپریشن سندور کی کنٹینیوٹی کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اسی کی ایک کڑی یہ دکھائی دے رہی ہے کہ ایک ایسا منصوبہ جو اسٹریٹجک لحاظ سے تعطل کا شکار رہا 4 دہائیاں یعنی 40 سال تک, اس کے اوپر آگے کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی, اس پہ اپروول کہا جا رہا ہے کہ دے دیا گیا ہے. اور یہ جموں کشمیر کے علاقے رمبان میں دریائے چناب کے اوپر 1856 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا ایک ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے. اس کی انوائرمنٹل کلیئرنس کے لیے کہہ دیا گیا ہے. سو سنتاس معاہدہ تو اس وقت ہوا میں ہے, اس کے اوپر عمل درآمد بھارت تو نہیں کر رہا, لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا انڈس واٹر ٹریٹیز کے اندر یہ الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے. یہ دریا جو ہے پاکستان کے کھاتے میں آیا ہے, اس کا پانی پاکستان کا پانی ہے. اس کے پانی کو ڈائیورٹ کرنا ویدر دیٹ از الاؤڈ اور کس قسم کا پروجیکٹ الاؤڈ ہے, میرا خیال ہے کہ انڈس ٹریٹی کے اندر یہ اجازت ہے اس کی. مگر اصلی بات کیا تھی, کیوں انڈیا نے 40 سال سے اس کو نہیں کیا؟ وہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ ایریا ایسا ہے, جیوگرافیکل ایریا ایسا ہے کہ بہت مشکل ہے وہاں ٹو کریٹ اے ڈیم اینڈ ٹو جنریٹ اے ہائیڈرو الیکٹریسٹی. اٹس ناٹ ایزی, بڑا ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے, پہاڑ ہیں, یہ ہے وہ ہے. ون آف دا ریزنس کہ اس کا خرچے بہت زیادہ ہو جانے تھے اینڈ اٹ مے ناٹ ہیو بین ورتھ دا وائل. مگر اب یہ ہے کہ انڈیا نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروجیکٹ بھی سوچا ہے کہ کوئی ٹنلنگ کی جائے, دریاز میں سے ٹنل کے ذریعے
پانی لے جایا جائے سرنگیں بنا کے وہ بھی اس کے اوپر بھی یہ سوچ بچار ہو رہی ہے اس وقت. مگر مین ایشو یہ ہے کہ اب انڈیا نے سوچا ہے کہ پاکستان کو تنگ کرنے کا وقت آ گیا ہے اور کچھ نہیں تو پروجیکٹ کو شروع کر دیا جائے, دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. مگر بات یہ ہے کہ جیسے ہی انڈیا اس چیز کو شروع کرے گا تو پاکستان ول گیٹ ویری اپسیٹ کہ ہمارے پانی روک رہے ہیں یا پانی کم آئے گا. تو اب اس کے اوپر انڈس واٹرز ٹریٹی کی جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے وہ تو ہو نہیں سکے گی, وہ تو انڈیا مانتا ہی نہیں ہے, وہ تو انہوں نے سسپینڈ کر دی ہے, تو بات چیت تو ہو ہی نہیں سکے گی. اگر ہوگی تو پھر پاکستان کیا کرے گا, کہاں جا کے اپنا پروٹیسٹ کرے گا؟ اچھا نہیں کرے گا. تو وہ پھر بات وہی آ جائے گی کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک میجر وائلیشن ہے تو پھر پاکستان کین یوز ملٹری مینز ٹو اسٹاپ اٹ فرام ہیپننگ. اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھ ہی لیں, پھر دین یو آر ریڈی فار وار اگین. تو یہ اٹ کین بی سین ایز این ایسکلیشن یہ جو پروجیکٹ ہے. مگر کیونکہ یہ بڑا مشکل پروجیکٹ ہے اور اس پہ بہت وقت لگے گا تو ہو سکتا ہے شروع میں تو صرف وربل لڑائی جھگڑے ہوں, آپ نہیں کر سکتے, یہ ہے دنیا میں جا کے بتایا جائے یہ. بٹ آئی تھنک جب یہ سیریس 2-3 سال کے بعد جب یہ سیریس پروجیکٹ جو ہے لگے گا کہ آن دا آ رہا ہے ابھی, تو پھر آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم اگر تو حالات ایسے ہی رہے تو پاکستان تو ریئیکٹ کرے گا اینڈ اٹ ول ریئیکٹ ملیٹریلی. اچھا, اس میں جو حکمت بتائی جا رہی ہے کہ وہ سنتاس معاہدہ معطل رکھ کے اس نوعیت کے 10 سے 15 منصوبے اور بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے جنگ کے دنوں میں یا تلخی کے دنوں میں استعمال کرے, پانی ذخیرہ کرنے یا اچانک چھوڑنے کے لیے. تو اس نوعیت کے اگر بھارت ارادے رکھتا ہے تو ملٹری سولوشن تو آبویسلی ایکسٹریم ہے, کوئی درمیانی راستہ ورلڈ بینک سے رجوع یا عالمی فورمز میں, عالمی عدالت میں. دیکھیے آپ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں مگر اگر انڈیا آئے گا ہی نہیں تو کیا کریں گے آپ ہر فورم پہ جا کے رونا دھونا کریں, مگر اگر انڈیا نے آنا ہی نہیں ہے وہاں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انڈیا اس قسم کے اندر, نریندر مودی اس قسم کے موڈ میں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا جو مرضی کرے, ہم نے نہیں اب بات سننی کسی کی. اس کی دس از نریندر مودی اسٹریٹجی کہ انڈیا از ٹو بگ اور ہمیں ایکنالج کیا جائے اور ہم نہیں مانتے کسی کی بات. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر جنگ تو ہوگی, پھر جنگ ہوگی, پانی کے معاملے پر جنگ بالکل ہوگی. ٹھیک, یوں لگتا ہے کہ جیسے جو ہماری شہرگہ دریاؤں کی صورت میں وہ بھارت کے قبضے میں, اور اس کے اوپر جو بھی پروجیکٹس وہ چاہتا ہے بنا سکتا ہے, معاہدوں کی وجہ سے وہ مجبور رہا. دوسری طرف جو بھارت کی شہرگ ہے وہ چائنا کے قبضے میں ہے اور چائنا بھی بہت بڑے بڑے ڈیمز بنانے کی طرف پیش رفت کر چکا ہے. تو کیا ہم چائنا کو استعمال کر سکتے ہیں اس سچویشن میں کہ بھارت ایکسپلائٹ نہ کرے اس سچویشن کو؟ نہیں, ہم کیا ایکسپلائٹ کریں گے, چائنا خود کرے گا. چائنا تو دیکھے گا کہ اگر انڈیا یہ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ تو وہی آرگیومنٹ لے کے چائنا انڈیا کے ساتھ کر دے گا. آپ کو کہنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں, وہ تو پہلے تیار بیٹھے ہیں بنانے کے لیے. اچھا, اپنے مفادات کے لیے, نہ پاکستان. ہاں, مگر وہ اور بات ہے کہ وہ پاکستان کی ہیلپ ہو جائے گی نا اس سے, کہ پھر انڈیا کو سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک, تو ان اے وے بھارت اس طرح کے اقدامات سے صرف پاکستان کو پرووک نہیں کر رہا بلکہ چائنا کا ریئیکشن بھی وہ ٹیسٹ کر لے گا اس طرح کی سچویشن سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ساول کوٹ منصوبے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے حوالے سے جو انڈیا کی پیش قدمی ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں یا پاکستان اس سے کیسے نمٹ سکتا ہے, کہاں شکایت کر سکتا ہے, اس کے توسط سے پاکستان پر کس طرح دباؤ ڈال سکتا ہے. اور بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو کوئی سوال تو نمبر ہے آپ کے سامنے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.